ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم وظیفہ کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تعویذ لیتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں پرابلم سالو نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نہ وظیفے پر اطمینان ہوتا ہے ہمیں، نہ تعویذ پر یقین ہوتا ہے، نہ دعا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ چلو یار کر لیتا ہوں، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، اور نہیں ہوگی پہلے سے سمجھ لو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ یقین نہ کرے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے دے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ ہماری کسی دعا میں بھی یقین نہیں ہوتا ہے، روٹین والی دعا، روٹین والا وظیفہ، روٹین والا عمل، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو، حج پہ جا رہے ہیں، والدہ ساتھ ہیں، سمندر کا سفینہ ہے، طوفان آ گیا، ایسا طوفان آیا، اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گئے۔ والدہ بھی بڑی عمر میں تھی، گھبرا گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ماں جی آپ نہ ٹینشن لیں، کچھ بھی نہیں ہونا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ والدہ پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونے لگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، ہم خیر سے پہنچیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا، سب نے کفن اتار دیے، نارمل ہو گئے۔ والدہ نے کہا احمد رضا، کیونکہ والدہ اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی یہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، اتنی بڑی بات قسم اٹھا لی۔ کہا احمد رضا یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کی قسم کیسے کھا لی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ طوفان کچھ نہیں بگاڑے گا؟ کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، آقا نے فرمایا ہے جو کسی کشتی میں سوار ہو، پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پڑھ لے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کا سفینہ نہیں ڈوبے گا۔ ماں جی میں نے نبی کی حدیث پر وہ دعا پڑھ لی تھی، ہمارے سفینے کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اعلیٰ حضرت نے کہنے والے کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا، یہ اسی سفینے میں لکھا تھا جب طوفان آیا تھا۔ وہ کیا شعر تھا؟ آنے دو یاد بودو اب تو تمہاری جانب کشتی، تم ہی پہ چھوڑی میرے آقا کشتی، تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ یہ یقین، دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، وظیفے کام کرنے لگ جائیں گے جب ابھی یقین ساتھ ہو۔ ایک اور موقع پر اعلیٰ حضرت کو ایک ایسی پرابلم ہوئی کہ منہ سے خون آنے لگا اور منہ بھی بند ہو گیا۔ اس زمانے میں آپ کے علاقے میں طاعون آ گیا تھا۔ طاعون بڑی عجیب بیماری ہے، اس میں گٹھلیاں ہو جاتی ہیں، انسان بعضوں کا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے جب گٹھلیاں دیکھی، منہ بند ہو گیا، خون نکل رہا ہے، تو کہا کہ ان کو طاعون ہو گیا ہے۔ اور طاعون بڑا ڈینجرس، آج کے زمانے کا کینسر سمجھ لو آپ۔ اعلیٰ حضرت سر کے اشارے سے بات کرتے رہے کیونکہ اس وقت بول نہیں پا رہے تھے، مگر اشارہ یہی تھا کہ مجھے وہ نہیں ہوا، اور تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا مجھے طاعون نہیں ہوا۔ کہا آپ اتنا یقین سے کیسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہو گیا، سمٹمز بتا رہے تھے۔ کہا میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے جو کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی، میرا یقین تھا مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیسا یقین تھا؟ تو یہ بات سمجھنے میں نے کیا کہا، میں اعلیٰ حضرت کی وہ عادتیں بیان کروں گا کہ جو میں اور آپ امپلیمنٹ بھی تو کریں نا۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی وظیفے پڑھتے ہیں، مگر اطمینان، یقین نہیں، یقین کے ساتھ۔ بڑا مشہور واقعہ نا کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، سب گاؤں والوں نے مل کر کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، 1-2 سال گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ سارے گاؤں والے جمع ہوئے میدان میں، ایک نوجوان چھتری لے کر آیا، سارے گاؤں والے مذاق اڑانے لگے کہ بھائی ایک قطرہ بارش کا گرا نہیں ہے، دریا سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، تو چھتری لے کر آیا۔ کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ دینے والے سے مانگنے آیا ہوں، بارش تو ہونی ہے، کیا واپسی بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ کتابوں میں لکھا جب دعا ہوئی تو موسلا دھار بارش ہوئی، سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا، نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گیا۔ اور فرمایا اسی نوجوان کے یقین سے بارش ہوئی۔ یقین ہی نہیں ہے تو دعائیں کر رہے ہیں، کعبے کے سامنے بھی یوں دل ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی اللہ کے گھر میں نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ تو بھروسہ تو کرو نا۔ ادعونی استجب لکم، اس نے فرمایا مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو بس یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا سیکھ جائیں۔ اچھا اب یقین میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہمیں بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا دل پہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو پھر تو ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے نا، جب بھی خرچ کریں انجوائے کے ساتھ کریں، نہیں ہوگا کم، وعدہ ہے میرے نبی کا، جس کو نبی پاک کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا اس کا کم ہو جاتا ہو، آپ یقین تو لاؤ نا یار، پھر آپ کی نیت میں فطور آ گیا، ایسی بہت ساری باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں، تو آپ یقین کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں، پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔